بسم اللہ الرحمن الرحیم Hey نحمدہ there, ونصلی علی رسولہ subscribe to الکریم my اما channel بعد فاعوذ and باللہ also من press this الشیطان bell icon. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے مانگنا، یہ موضوع چل رہا ہے۔ تو آج ہم تناول اسلامک اسٹوڈیو سے اس موضوع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم حسنہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، العزیز، یا عزیزو، یا عزیزو اور العزیز۔ العزیز کا مطلب کیا ہے؟ العزیز کا مطلب یہ ہے کہ زبردست۔ تو اس اسم حسنہ کی خاصیت یہ ہے کہ رزق کے اندر برکت کے لیے، اپنے استغنا کے لیے، کسی غیر کا محتاج نہ ہونے کے لیے اس اسم حسنہ کا مسلسل ذکر کیا جائے۔ اور ایک خاص عمل اس کا یہ ہے کہ 40 روز تک 41 بار روزانہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، تو اس سے رزق کے اندر کسی کی طرف حاجت نہیں رہے گی، مالی حاجت کسی غیر کی طرف نہیں رہے گی، اور اسی طرح جسمانی بھی کسی قسم کی بھی کوئی حاجت کسی کی طرف نہیں رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی دل کے اندر بھی استغنا پیدا کریں گے، یعنی ظاہری طور پر بھی انسان غنی ہو جائے گا، غیر کا حاجت مند نہیں ہوگا، اور باطنی طور پر بھی انسان غیر کی حاجت، غیر کی طرف اپنی حاجت سے محفوظ رہے گا، استغنا نصیب ہوگا، استغنا قلبی اور استغنا باطنی جیسے کہا جاتا ہے وہ نصیب ہوگا۔ تو استغنا باطنی یہ بہت اہم چیز ہے۔ انسان کے اندر اگر استغنا ہو جائے، استغنا پیدا ہو جائے، دل اگر مطمئن ہو جائے، تو انسان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، خوش کن اچھے لمحات آ جاتے ہیں، وہ دلی طور پر اور دماغی طور پر وہ مطمئن رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ آج کل ہوتا یوں ہے کہ دولت کی کثرت ہوتی ہے، لیکن دولت کی کثرت کے باوجود انسان خوش نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مال تو آ گیا، لیکن مال تو استغناء باطنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ مال تو جتنا آیا ہے تو اتنی طلب اور بڑھے گی۔ تو استغناء باطنی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجوع کے طریقے بتائے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ العزیز کا ورد کیا جائے، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ استغناء ظاہری و باطنی نصیب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔